سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ کئی نشستوں سے قربانی اور قربانی دینے والوں کا تذکرہ خیر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کی نشست بھی اسی عنوان کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست میں بھی قربانی دینے والی ایک عظیم شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے چلے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے داماد پیغمبر ہم زلف حیدر، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، امام المتقین، جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا بڑھاپا قربان کر دیا، جنہوں نے 82 سال کی عمر میں اللہ کے حضور قربانی پیش کی، جنہوں نے اللہ کے حضور لا زوال قربانی پیش فرمائی، جام شہادت نوش فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور قربانی پیش فرمائی تھی، وہ قربانی بھی بڑی لازوال قربانی تھی، قابل رش قربانی تھی، قابل فخر قربانی تھی، قابل تقلید قربانی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے والدین کی محبت کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے وطن کی محبت کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ظلم و جبر اور استبداد کا سامنا کیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے استعماری طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے سامراج سے مقابلہ کیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عمائدین علاقہ سلطنت کے وزراء اور مشیران کا مقابلہ کیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو در بدر کر دیا گیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈال دیا گیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ قربانی کی ایک صورت تھی۔
قربانی کا سلسلہ پھر رکا نہیں، قربانی کا سلسلہ پھر تھما نہیں، یہ قربانی ابراہیمیوں سے ہوتے ہوئے جناب سیدنا عثمان غنی پر پہنچتی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی نے پھر 82 سال کی عمر میں اللہ کے حضور لازوال قربانی پیش فرمائی، 82 سال کی عمر میں اپنی قربانی پیش فرمائی، 82 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا، اپنا بڑھاپا قربان کر دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ بھی لازوال، جو جناب عثمان غنی نے پیش کی یہ بھی لازوال، جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ بھی قابل عمل، وہ بھی قابل رشک، وہ بھی قابل فخر، وہ بھی قابل تقلید، اور جو قربانی جناب عثمان غنی نے پیش کی یہ قربانی بھی قابل عمل، یہ قربانی بھی قابل رشک، یہ قربانی بھی قابل فخر، یہ قربانی بھی قابل تقلید۔ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی وہ بھی عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی، شان اور شوکت والی، وہ قربانی بھی وجاہت اور حشمت والی، ہم اس قربانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو جناب عثمان غنی نے قربانی پیش فرمائی 82 سال کی عمر میں، یہ قربانی بھی عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی، شان اور شوکت والی، وجاہت اور حشمت والی، ہم اس قربانی کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ قربانی بھی ہمارے لیے مشعل رہا، اور جو جناب عثمان غنی نے قربانی پیش فرمائی یہ قربانی بھی ہمارے لیے مشعل رہا۔ جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ان کا کردار اپنانا بھی ہم سب کی ذمہ داری، اور جو جناب عثمان غنی نے قربانی پیش فرمائی جناب عثمان غنی کا کردار نبھانا بھی ہم سب کی ذمہ داری۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم جانوروں کو قربان کر دیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جانور کی قربانی کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وقت آنے پر اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ بھی ابراہیمیوں کی سنت ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کی سنت ہے۔ ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو بھی اپنانا چاہیے، اور قربانی پیش کرنے والے ابراہیمیوں کے بھی طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ ہاں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعارف کیا ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب بھی کسی شخصیت کی فضیلت معلوم کرنی ہو، جب بھی کسی شخصیت کو پرکھنا ہو، جب بھی کسی شخصیت کو آزمانا ہو، جب بھی کسی شخصیت کو جانچنا ہو، سب سے پہلے اس کے آباء و اجداد کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے عزیز و اقارب کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا اور سنا نہیں، خاندان اچھا ہو تو تعریف ہوتی ہے، اگر خاندان برا ہو تو پھر برائی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اسی اصول پر جناب سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کو ہم پرکھ لیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ جو جناب سیدنا عثمان غنی کی اصل ہے، جو جناب عثمان غنی کے آباء و اجداد ہیں، جو جناب عثمان غنی کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں، جو جناب سیدنا عثمان غنی کی برادری ہے،
جو بھی جناب سیدنا عثمان غنی کا قبیلہ اور کنبہ ہے، یہ وہی خاندان ہے، یہ وہی آباء و اجداد ہے، یہ وہی برادری ہے، یہ وہی قبیلہ اور کنبہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو اصل جناب رسول اللہ کی ہے وہی اصل جناب سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ آئیے ہم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں والد کے اعتبار سے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں عفان کے، عفان یہ بیٹا ہے ابی العاص کا، ابی العاص یہ بیٹا ہے امیہ کا، امیہ یہ بیٹا ہے عبد شمس کا، عبد شمس یہ بیٹا ہے عبد مناف کا، اور عبد مناف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے۔ اور اگر والدہ کے اعتبار سے سلسلہ نسب دیکھیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زادے ہیں عروہ کے، عروہ یہ بیٹی ہے قریش کی، قریش یہ بیٹا ہے ربیعہ کا، ربیعہ یہ بیٹا ہے حبیب کا، حبیب یہ بیٹا ہے عبد شمس کا، عبد شمس یہ بیٹا ہے عبد مناف کا، عبد مناف میرے پیغمبر کے اجداد میں سے ہے۔ والد کے اعتبار سے دیکھو سلسلہ نسب حضور سے جڑتا ہے، والدہ کے اعتبار سے دیکھو تب بھی سلسلہ نسب حضور سے جڑتا ہے، اور یہی جناب عثمان غنی کی فضیلت کا آغاز ہے، یہی جناب عثمان غنی کی فضیلت کا آغاز ہے، فضیلت کی ابتدا ہے۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہے جناب ہاشم۔ ہاشم کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں جناب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں جناب جعفر طیار پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں جناب حمزہ پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں جناب عقیل پیدا ہوئے۔ ہاشم کی اولاد میں جناب عباس پیدا ہوئے۔ یہ پیغمبر کا خاندان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا خاندان ہے۔ اور عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد شمس۔ عبد شمس کی اولاد میں جناب عثمان غنی پیدا ہوئے۔ عبد شمس کی اولاد میں جناب ابو سفیان پیدا ہوئے۔ عبد شمس کی اولاد میں جناب امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ عبد شمس کی اولاد میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہوئی۔ عبد شمس کی اولاد میں ام المومنین جناب سیدہ ام حبیبہ پیدا ہوئی۔ عبد شمس کی اولاد میں جناب ام المومنین سیدہ میمونہ پیدا ہوئی۔ اب ایک طرف اہل بیت کا خاندان ہے، پیغمبر کا خاندان ہے، دوسری طرف صحابہ کا خاندان ہے۔ ایک خاندان خاندان بنو ہاشم ہے، ایک خاندان خاندان بنو امیہ ہے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عقل کے اندھے ایسے ہیں جو ان دونوں خاندانوں میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں خاندانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ بتلانے لگا ہوں کہ ایک خاندان سرداروں کا خاندان ہے۔ یاد رکھو جو خاندان بنو ہاشم ہے، کائنات کے سارے خاندان مل کر اس خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سردار کا خاندان ہے، وہ تاجدار رسالت کا خاندان ہے، وہ مقصود کون و مکان کا خاندان ہے۔ اس خاندان کی عظمت کے کیا کہنے، کوئی خاندان اس خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے ایک طرف سرداروں کا خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، دوسری طرف غلاموں کا خاندان ہے، خاندان بنو امیہ۔
ایک طرف محبوبوں کا خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، دوسری طرف محبت کرنے والوں کا خاندان ہے، خاندان بنو امیہ۔ اور ہمارا مزاج، ہمارا موقف، ہمارا نظریہ، ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم سردار کے بھی غلام، ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام، اور ہم سرداروں کے غلاموں کے بھی غلام، ہم سرداروں کے غلاموں کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم بنو ہاشم کے در کے بھی نوکر، ہم بنو امیہ کے در کے بھی نوکر، ہاں ہم ان کے بھی غلام، ہم ان کے بھی غلام، ہم ان کے بھی چاکر، ہم ان کے بھی چاکر، ہم ان سے بھی محبت کرنے والے، ان سے بھی محبت کرنے والے، ان سے بھی عقیدت رکھنے والے، ان سے بھی عقیدت رکھنے والے، ان سے بھی پیار رکھنے والے، ان سے بھی پیار رکھنے والے۔ ہاں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہاں صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا معیار ہے، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، صحابہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، صحابہ بھی درخشندہ ستارے ہیں، اہل بیت بھی درخشندہ ستارے ہیں، صحابہ بھی نیر تابہ ہیں، اہل بیت بھی نیر تابہ ہیں، صحابہ کی محبت بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ہم صحابہ کے در کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام، خاندان بنو ہاشم بھی عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا، شان اور شوکت، وجاہت اور حشمت والا خاندان بنو امیہ اگرچہ اس کے مقابل میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ خاندان بھی اپنی جگہ پر عزت والا، اپنی جگہ پر عظمت والا، رفعت اور بلندی والا، شان اور شوکت والا، وجاہت اور حشمت والا، ہم ان کے بھی ماننے والے، ہم ان کے بھی ماننے والے، ہم ان کے بھی غلام، ہم ان کے بھی غلام، ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ان کے ساتھ محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ یاد رکھیے جس کے سینے میں خاندان بنو ہاشم کا بغض آئے گا وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور جس کے سینے میں خاندان بنو امیہ کے برگزیدہ صحابہ کا بغض آئے گا وہ بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا ایمان کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اسلام کے ساتھ۔ آج ہم سوال کرتے ہیں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ خاندان بنو امیہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ خاندان بنو امیہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے ہم گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ اس خاندان میں یزید پیدا ہوا۔ عقل کے اندھو تمہیں خاندان بنو امیہ میں یزید نظر آتا ہے، عثمان غنی نظر نہیں آتا؟ تمہیں یزید نظر آتا ہے، جناب ابو سفیان، جناب امیر معاویہ نظر نہیں آتے؟ یزید نظر آتا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نظر نہیں آتی جن سے آل نبی چلی ہے، اولاد علی چلی ہے؟ تمہیں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نظر نہیں آتی؟ ام المومنین جناب سیدہ میمونہ نظر نہیں آتی؟ آج کچھ لوگ عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ پیغمبر کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ پیغمبر کا غیر ہے، یہ پیغمبر کا بیگانہ ہے۔ میں ان عقل کے اندھوں کو کہنا چاہتا ہوں، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دادے
میرے پیغمبر کے ہیں وہی دادے عثمان غنی کے ہیں، جو دادے جناب علی کے ہیں وہی دادے جناب عثمان غنی کے ہیں، جو دادے جعفر طیار کے ہیں وہی دادے عثمان غنی کے ہیں، جو دادے جناب عقیل کے ہیں وہی دادے جناب عثمان غنی کے ہیں، جو دادے جناب حمزہ اور عباس کے ہیں وہی دادے جناب عثمان غنی کے ہیں۔ ہاں جو پردادے حضور کے وہی پردادے عثمان کے، جو دادے حضور کے وہی دادے عثمان کے، جو نانے حضور کے وہی نانے عثمان کے، جو پرنانے حضور کے وہی پرنانے عثمان کے۔ ہاں ماں کے اعتبار سے دیکھو رشتہ داری حضور سے جڑتی ہے، والد کے اعتبار سے دیکھو رشتہ داری حضور سے جڑتی ہے، جو ہر زاویے سے ہر طریقے سے ہر ادا سے پیغمبر کا رشتہ دار بنتا ہے۔ والد کے دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، ماں کو دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، ددیال کو دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، ننیال کو دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، نانی کو دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، دادی کو دیکھو پیغمبر کا رشتہ دار ہے، جو ہر لحاظ سے پیغمبر کا رشتہ دار ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح وہ عثمان غنی کتنی بڑی عظمت رکھنے والا ہے، وہ عثمان غنی کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، جو ہر لحاظ سے پیغمبر کا رشتہ دار ہے۔ ایک اور رشتہ داری بھی بتلا دوں، ابھی میں یہ رشتہ داری نہیں بتا رہا کہ جناب عثمان غنی پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، یہ رشتہ داری ہر کسی کو معلوم ہے۔ جناب عثمان غنی کی نانی ہے، والدہ کی والدہ کا نام ہے عروہ، نانی کا نام ہے ام الحکیم بیضا۔ اب یہ ام الحکیم بیضا کون ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سگی پھپھی ہے۔ جناب عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی سگی بہن ہے، اور انوکھی بات یہ ہے کہ یہ جڑواں بہن ہے، ساتھ میں پیدائش ہوئی، ایک ہی وقت میں پیدائش ہوئی۔ جناب رسول اللہ کی سگی پھپھی جناب عبداللہ کی سگی بہن وہی ام الحکیم بیضا جناب عثمان غنی کی سگی نانی ہے۔ نانی میں دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، والد میں دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، والدہ میں دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، ددیال میں دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، ننیال میں دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، ہر لحاظ سے دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، ہر زاویہ اور طریقے سے دیکھو رشتہ حضور سے جڑتا ہے، جو ہر لحاظ سے پیغمبر کا رشتہ دار۔ آپ ہی بتلا دو وہ پیغمبر کا اپنا ہے یا بیگانہ ہے؟ وہ پیغمبر کا اپنا ہے، تم لاکھ کہو وہ بیگانہ ہے، وہ بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہے، عظیم صحابی رسول۔ جناب عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جو ستاروں جیسی بلندی رکھنے والے۔ عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جو ستاروں جیسی چمک رکھنے والے ہیں۔ عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینے والے ہیں۔ جناب عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی دولت، جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنی آمدنی، جنہوں نے اپنی عزت، جنہوں نے اپنی شہرت، جنہوں نے اپنی دولت، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا، تاجدار رسالت کے لیے قربان کر دیا۔ عثمان غنی وہ عظیم صحابی رسول جس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی۔ عثمان غنی
اس عظیم جماعت کا معزز فرد ہے عثمان غنی۔ ان کرداروں میں سے ایک نمایاں کردار ہے عثمان غنی، اس جماعت کا ایک معزز فرد ہے عثمان غنی۔ وہ عظیم فرد ہے، وہ عظیم کردار ہے جس کی وجہ سے آج ہم تلک دین پہنچا ہے، آج ہم تلک قرآن پہنچا ہے، آج ہم تلک کلمہ پہنچا ہے، آج ہم تلک پیغمبر کی شریعت پہنچی ہے، پیغمبر کی طریقت پہنچی ہے، آج ہم تلک اذانیں پہنچی ہیں، آج ہم تلک نمازیں پہنچی ہیں، آج ہم تلک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی پہنچا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج اگر ہمارے پاس مساجد کے اندر قرآن موجود ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ آج اگر ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت موجود ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ اگر ہمارے لبوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے ہیں تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ ہماری زبانوں پر آج اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گونجتے ہیں یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ ہمارے پاس اذانیں ہیں صدقہ صحابہ کا، ہمارے پاس نمازیں ہیں صدقہ صحابہ کا، ہمارے پاس یہ جمعہ کا دن صدقہ صحابہ کا، ہمارے پاس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ صدقہ صحابہ کا، ہمارے پاس زکاتیں صدقہ صحابہ کا، روزے صدقہ صحابہ کا، حج کی عبادت صدقہ صحابہ کا۔ آج ہمارے پاس مدرسے ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، آج ہمارے پاس دینی حلیہ ہے، آج ہمارے پاس داڑھی ہے، آج ہمارے پاس پگڑی ہے، آج ہمارے پاس ٹوپی ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کا طرز عمل ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کی تہذیب ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کی ثقافت ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کا کلچر ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کا تمدن ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کی محبت ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ہے، یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ آج میں آپ سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قرآن کے بوسے لیتے ہیں، قرآن کو اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہاں ہم قرآن سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والا کون ہے؟ قرآن کو پھیلانے والا کون ہے؟ قرآن کی کتابت کرانے والا کون ہے؟ قرآن کی ورق بندی کرانے والا کون ہے؟ قرآن کی جلد بندی کرانے والا کون ہے؟ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرانے والا بھی عثمان غنی ہے، قرآن کو جمع کرنے والا بھی عثمان غنی ہے، قرآن کی کتابت کرانے والا بھی عثمان غنی ہے، قرآن کی ورق بندی کرانے والا بھی عثمان غنی ہے، قرآن کی جلد بندی کرانے والا بھی عثمان غنی ہے، قرآن کے 40 نسخے بنوانے والا بھی عثمان غنی ہے، دیگر ملکوں میں پھیلانے والا بھی عثمان غنی ہے، ہم تلک پہنچانے والا بھی عثمان غنی ہے۔ ہمارے سینوں میں قرآن موجود صدقہ عثمان غنی کا، ہماری مساجد میں قرآن موجود صدقہ عثمان غنی کا، ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ یہ صدقہ عثمان غنی کا۔ اور ایک نہیں 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا بھی عثمان غنی، قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی، قرآن کا محافظ بھی عثمان غنی، قرآن کا ناشر بھی عثمان غنی، قرآن کا جامع بھی عثمان غنی، قرآن کی کتابت کرانے والا بھی عثمان غنی، اور 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا بھی عثمان غنی۔ آگے چلیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 34 سال۔ زندگی کی 34 بہاریں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے۔ اور یاد رکھیے
کہ 30 سے 40 کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے، یہ حسن و جمال کی عمر ہوتی ہے، یہ خوبصورتی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کلیل جوان دکھتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے کلیل جوانوں کی ضرورت تھی، اس وقت جناب عثمان غنی نے لبیک کہا تھا۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے حسین و جمیل خوبصورت انسانوں کی ضرورت تھی، اس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ جناب سیدنا عثمان غنی 34 سال کے ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کی ربوبیت اور وحدانیت کا پرچار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حق سے مکہ کی گھاٹیاں، مکہ کی وادیاں گونج رہی تھی، اور یہ وہ عظیم دور ہے جس وقت اسلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر جیسا ساتھی مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا غلام مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا وفادار مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا جانثار مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا حبدار مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا دائی مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا حق کا مبلغ مل چکا تھا، جناب صدیق اکبر جیسا حق کا پیروکار مل چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں جناب سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کر کے پیغمبر کے غلام بن چکے تھے، اور جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، کاروباری تھے، کاروبار چلانے والے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن کاروبار کی طرف نہیں دیکھا، قربان جاؤ، کاروبار کی طرف نہیں دیکھا، گھر بار کی طرف نہیں دیکھا، پیغمبر کے قدموں کے ہو کر رہ گئے، پیغمبر کے دیوانے بن گئے، پیغمبر کے مستانے بن گئے، پیغمبر کے وفادار بن گئے، پیغمبر کے جانثار بن گئے، پیغمبر کے غمخوار بن گئے، پیغمبر کے حبدار بن گئے، پیغمبر کے ساتھ رفیق بن گئے، پیغمبر کے ہم سفر بن گئے، پیغمبر کے ہم نوا بن گئے۔ اب وہ جناب رسول اللہ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو دین مبین کی نشر و اشاعت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی میں جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے حلقہ یاران سے کیا ہے، اپنے حلقہ دوستوں سے کیا ہے۔ اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی سے یاری لگانی ہے تو دیکھ کر لگاؤ، دیکھ کر لگاؤ کہ ہماری یاری کس کے ساتھ، ہماری دوستی کس کے ساتھ، ہمارا تعلق کس کے ساتھ، ہمارا یارانہ کس کے ساتھ، ہمارا دوستانہ کس کے ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، ہمارا کھانا پینا کس کے ساتھ۔ قربان جاؤں جناب عثمان غنی پر، جاہلیت کے دور میں بھی، ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، جناب عثمان غنی کی یاری صدیق اکبر جیسے شخص کے ساتھ تھی، صدیق اکبر جیسے شخص کے ساتھ تھی۔ پھر مجھے آپ ہی بتاؤ، جس کی یاری صدیق کے ساتھ ہو وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی یاری صدیق کے ساتھ ہو وہ راستے سے بھٹک کیسے سکتا ہے؟ یاری جناب عثمان غنی کی صدیق اکبر کے ساتھ تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت پیش کی، جناب عثمان غنی نے مہلت نہیں مانگی، وقت نہیں مانگا، فرمایا کہ مجھے حضور کے قدموں میں لے چلو، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب باتیں ہو رہی ہے، حضور کے در پر جانے کی
پلاننگ ہو رہی ہے۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، ایسا اصول ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قربان جاؤں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ بھی قربان کر دیا۔ ابھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کی، اسلام قبول کرنے کی۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے رسول اللہ خود چل کے تشریف لائے، رسول اللہ خود چل کے تشریف لائے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آ چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ عثمان غنی موجود، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی میں جنت لے کر آیا ہوں، خریدار بن جاؤ۔ آئے ہائے کتنا پیارا جملہ ہے، تبلیغ کا انداز دیکھیے میرے پیغمبر کا۔ فرمایا کہ میں جنت لے کر آیا ہوں، خریدار بن جاؤ۔ عثمان غنی نے وقت نہیں مانگا، مہلت نہیں مانگی، پیچھے نہیں ہٹے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم آگے بڑھاتا چلا گیا، میں حضور کی طرف کھینچتا چلا گیا، میں نے جا کر حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور حضور نے کلمہ پڑھا کر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ فرمایا میں حضور کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ کر حضور کا غلام بن گیا۔ اب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفعت اور بلندی کیا ہے، شان اور شوکت کیا ہے؟ میرے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود، میرے پاس تاریخ کے اوراق بھی موجود، لیکن ہمیں تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مورخ کے قلم نے جناب عثمان غنی کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور قرآن کے دروازے پر چلتے ہیں، قرآن کھول کر دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے عثمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، پروردگار نے عثمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ معنی بڑا خوبصورت ہے، معنی بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا۔ معنی کیا ہے بھائی؟ اللہ راضی ہو چکا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ یوں نہیں فرما رہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے، یوں نہیں فرما رہے اللہ کہ اللہ راضی ہوگا، بلکہ لام تاکید کا لگا کر، قد تاکید کا لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو مؤکد کر کے، اپنی بات کو مضبوط کر کے، اپنی بات کو مستحکم کر کے، اپنی بات کو مؤید کر کے فرمایا البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا صحابہ سے، اللہ راضی ہو چکا صحابہ سے۔ اذ یبایعونک، جس وقت صحابہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہاں پر پیر کون ہے؟ تاجدار رسالت۔ مرشد کون ہے؟ تاجدار رسالت۔ بیعت لینے والا کون ہے؟ مقصود کون و مکان۔ اور بیعت کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب پیغمبر۔ آج ہم کسی مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے، ہم لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ فلاں ہمارا پیر ہے، فلاں ہمارا مرشد ہے، فلاں ہمارا راہبر و رہنما پیشوا اور مقتدا ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ہم فلاں کے دامن سے وابستہ ہے، ہمارا تعلق فلاں گدی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں درگاہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں خانقاہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں پیر اور مرشد کے ساتھ ہے۔
بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کمزور ہاتھوں میں نہیں، بڑے مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ہمارے قدم نہیں ڈگمگا سکتے، اس لیے کہ میرا پیر بڑا کامل ہے، میرا مرشد بڑا کامل ہے۔ ہاں لوگ بڑے فخر سے بتلاتے ہیں کہ میرا تعلق سرکار اجمیر کے ساتھ ہے، بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ میرا تعلق سرکار ملتان کے ساتھ ہے، بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ میرا تعلق سرکار کوٹ مٹھن کے ساتھ ہے، بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ میرا تعلق سرکار پاک پتن کے ساتھ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کا دربار سجے گا، صحابہ کرام بھی چل کر آئیں گے، صحابہ کرام بھی بڑے فخر کے ساتھ اور سینہ چوڑا کر کے بتائیں گے کہ ہمارا تعلق سرکار مدینہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا تعلق کسی گدی نشین کے ساتھ نہیں، کسی مسند نشین کے ساتھ نہیں، کسی درگاہ کے ساتھ نہیں، کسی خانقاہ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق کسی عام پیر کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق کائنات کے سردار تاجدار رسالت کے ساتھ ہے۔ ہمارا رہبر و رہنما پیشوا مقتدا ہمارا پیر اور مرشد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے وہ عظیم لوگ ہوں گے؟ اس یبایعون کا قرآن یہ کہہ رہا ہے جس وقت وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت کرنے والے صحابہ تھے اور بیعت لینے والے تاجدار رسالت تھے۔ اس یبایعون کا تحت الشجرہ۔ ہاں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم نہیں ڈگمگا سکتے اس لیے کہ میرا پیر بڑا کامل ہے، میرا مرشد بڑا کامل ہے، اور وہی لوگ صحابہ کرام کی شخصیات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں انہیں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہمارے قدم نہیں ڈگمگا سکتے، ہمارا پیر اور مرشد کامل ہے۔ مجھے بتاؤ بدبختو ان کے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں جن کے ہاتھ تاجدار رسالت کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ کیسے الیاذ باللہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جن کے ہاتھ پیغمبر عربی کے ہاتھوں میں ہیں؟ اس یبایعون کا تحت الشجرہ، جس وقت وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ کس کے نیچے بھائی؟ درخت کے نیچے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ قرآن میں درخت کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ درخت کا ذکر یہاں پر کیسے ہو رہا ہے؟ ہاں آئیے میں بتلانے لگا ہوں۔ جس چیز کی نسبت حضور سے جڑ جاتی ہے وہ چیز قابل عصمت بن جاتی ہے۔ اگر پتھر کی نسبت حضور سے جڑ جائے اللہ اس پتھر کو عظمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر شہروں کی نسبت حضور سے جڑ جائے اللہ اس شہروں کو عزت اور عظمت عطا کر دیتا ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ کی نسبت حضور سے جڑ جائے اللہ اسے مکرمہ اور منورہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں میں آ جائیں وہ ہاتھ قابل عظمت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی سینہ پیغمبر کے سینے کے ساتھ لگ جائے اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جو پیغمبر کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے وہ قابل عظمت بن جاتا ہے، جو پیغمبر کے دامن سے جڑ جائے وہ قابل عظمت بن جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ظالم آ جائے وہ عادل بن جاتا ہے، اگر کوئی جاہل آ جائے وہ عالم بن جاتا ہے، اگر کوئی رہزن آ جائے وہ رہبر و رہنما پیشوا بن جاتا ہے، اور اگر کوئی عزتوں کا لٹیرا آ جائے پیغمبر کی خدمت میں وہ عزتوں کا محافظ بن جاتا ہے۔ ہاں جو پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ ہاں وہ ہمارا رہبر و رہنما پیشوا مقتدا بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ہادی اور مہدی بن جاتا ہے، ہمارے لیے نجات
دہندہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، پروردگار ان سے راضی اور یہ پروردگار سے راضی ہو چکے، انہی کے لیے خدا کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، انہی کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، انہی کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، انہی کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ ہاں جو پیغمبر کے ساتھ جڑ جائے وہ قابل عظمت بن جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں کسی نے خوب کہا ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہاں پتھر کی نسبت جڑ جائے، پتھر قابل عظمت بن جاتا ہے۔ اس درخت کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہوا میں یہ بتلانے لگا ہوں۔ ہاں یہ وہ عظیم درخت ہے جو صحابہ کے دفاع میں استعمال ہوا، جو عثمان غنی کے دفاع میں استعمال ہوا۔ یہ وہ عظیم درخت ہے جس نے اپنی چھاؤں میں تاجدار رسالت کو بٹھایا، جس نے اپنی امان میں صحابہ کی جماعت کو بٹھایا۔ یہ وہ عظیم درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ بیٹھے، جس کے نیچے صحابہ بیٹھے، جو صحابہ کرام کی محبت میں استعمال ہوا، جو صحابہ کے پیار میں استعمال ہوا، جو صحابہ کے قرب میں استعمال ہوا، جو صحابہ کے پڑوس میں استعمال ہوا، ہاں جو صحابہ کے ساتھ تعلق میں استعمال ہو گیا، صحابہ کے دفاع میں استعمال ہو گیا۔ اللہ اس درخت سے بھی راضی ہو گیا، اللہ نے زمین سے اٹھایا، درخت کو جا کر قرآن میں لگا دیا۔ اب جب تک قرآن رہے گا قیامت کی صبح تک اس درخت کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا جس نے صحابہ کا دفاع کیا، جس نے صحابہ کو چھاؤں دی، جس نے صحابہ سے محبت کا اظہار کیا، جس نے صحابہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ ہاں قیامت کی صبح تک اس درخت کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا جو عثمان غنی کے دفاع میں استعمال ہو گیا، جو عثمان غنی کے دفاع میں استعمال ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جو صحابہ کے دفاع کے لیے استعمال ہو جائے، صحابہ کے دفاع کے لیے قربان ہو جائے، اپنا سب کچھ صحابہ کے دفاع کے لیے قربان کر دے، یاد رکھو وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، اللہ اسے قابل عظمت بنا دیتا ہے، اللہ قابل عظمت بنا دیتا ہے۔ اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر۔ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک عالم کفر قرآن کریم کی تکذیب اور تردید میں مشغول عمل ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عالم کفر کبھی ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے، کبھی ہماری ثقافت پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے کلچر پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے تمدن پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے دین پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے اسلام پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے مقدسات پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے پیغمبر پر حملہ آور ہے، اور کبھی ہمارے قرآن پر حملہ آور ہے۔ 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک منظم انداز میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ عالم کفر ہمارے مقدسات کو نشانہ بنا رہا ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اور کبھی عالم کفر بگرام اور گوانتا نامو بے کے عقوبت خانوں میں سرفروشان اسلام کے سامنے قرآن کریم کے نسخے نیچے ڈال کر ان کے اوپر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کبھی قرآن کریم کو الیاذ باللہ فلش میں بہا دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کو فرانس کی حکومت کی سرپرستی میں نذر آتش کر دیا جاتا ہے،
اور اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب امت مسلمہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہی تھی، سویڈن کے دارالحکومت میں مرکزی جامع مسجد کے گیٹ کے باہر انتظامیہ کی سرپرستی میں، ریاست کی سرپرستی میں قرآن کریم کو جلایا گیا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کی غیرت کو للکارا گیا ہے۔ ہاں، میں عالم کفر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہاری دل آزاری ہوتی ہے، تمہارے پرچم نہیں جلائے جا سکتے، اس لیے کہ تمہاری دل آزاری ہوتی ہے۔ سویڈن کا پرچم اگر جلا دیا جائے تو سویڈن والوں کی دل آزاری ہوتی ہے، برطانیہ کا پرچم اگر جلا دیا جائے برطانیہ والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر امریکہ کا پرچم جلا دیا جائے تو امریکہ والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بدبختو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہمارے قرآن کو جلا دیتے ہو، ہمارے اسلام کو جلا دیتے ہو، ہمارے مقدسات کی توہین کر دیتے ہو، کیا ہماری دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ تمہاری عزت نفس ہے، تم اپنا پرچم جلانا گوارا نہیں کرتے، تم ہولوکاسٹ پر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہاں پر آزادی اظہار رائے، میرا قرآن جلا دو، یہ آزادی اظہار رائے، مقدسات پہ حملہ آور ہو جاؤ، یہ آزادی اظہار رائے۔ ہم اس آزادی پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیے، ملک پاکستان عالم اسلام کی شہرگ ہے، پاکستان حرمت رسول کا بھی محافظ ہے، پاکستان حرمت قرآن کا بھی محافظ ہے۔ میں یہاں کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ بھیگی بلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سویڈن کے مقابلے میں مجاہد بن کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر بات کرو کہ کیسے بدبختوں نے ہمارے قرآن کریم کی اہانت کی ہے۔ اور کچھ چیزیں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو جلا دیا گیا، ہمارے جذبات مجروح ہوئے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگائیں، ہم قرآن کریم سے پیار کریں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کریں۔ ہاں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں قرآن کو نافذ کر دو، خدا را گھر کی 4 دیواری میں قرآن کو نافذ کر لو، اپنے کاروبار میں قرآن کو نافذ کر لو، اپنی معیشت اور معاشرت میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی رہن سہن میں قرآن مجید کو نافذ کر لو۔ اسی وجہ سے تو عالم کفر ہمارے قرآن پر حملہ آور ہے، اسے معلوم ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن کو اپنا لو، قرآن سے حقیقی معنوں میں محبت کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے رویوں کے مطابق اپنے رویے بنا لو، اور اپنی نوجوان نسل کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرا لو۔ مغربی نظام تعلیم کی بجائے اپنے بچوں کو قرآن سنت کے ساتھ جوڑ دو، تاکہ یہ بچے جوان ہو کر دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکے اور ابلیسی چالوں کا مقابلہ کر سکے۔ آج عالم کفر اس وجہ سے قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دوں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرنے لگا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن کی تعلیمات کو گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ملکوں ملکوں پہنچا دو، تاکہ عالم کفر کی سوچ اور فکر خاک میں مل جائے۔ آئیے دعوت فکر و عمل دینے لگاؤ، قرآن سے محبت کیجئے،
اسلام کے مقدسات سے محبت کیجئے، پیغمبر اسلام سے محبت کیجئے، صحابہ کرام سے محبت کیجئے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے۔ یہ محبتیں اپنے دلوں میں بٹھائیے اور اپنی نسل میں منتقل کر دیجئے۔ ان کو آپ قرآن مجید کا محافظ بنائیے، قرآن مجید کا ناشر بنائیے، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا بنائیے، قرآن کے رویوں کے مطابق رویے بنانے والا بنائیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اصولی طور پر میں نے جو بات کہی ہے، عملی طور پر ہمارے ساتھیوں نے آج یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ 7 جولائی آج کی تاریخ میں 4:30 بجے احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی ہے ہمارے اسی بائی پاس پر۔ آپ سب حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ آپ شرکت فرمائیے اور غیرت ایمانی کا